آج کل ہماری آنکھیں ان فون کی سکرینز پر جمی رہتی ہیں۔ ہر وقت سکون کی تلاش میں بھاگ رہے ہیں ہم لوگ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سکون اس ڈیجیٹل شور میں نہیں ہے، وہ کہیں اور چھپا ہوا ہے۔ تو آج کے اس ایکسپلینر میں ہم تھوڑا ڈیپ ڈائیو کریں گے اور اس ماسٹر کی کو سمجھیں گے جو کائنات کے سب سے بڑے راز کھولتی ہے۔ ایک ایسی آیت جو کسی بھی جادوئی فکشن سے کہیں زیادہ طاقتور اور ریئل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر سکون کہاں ہے؟ ہماری زندگی ایکچولی اتنی کیوٹک ہو چکی ہے نا، ہم ڈیجیٹل دنیا میں ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں جو وقتی خوشی دیں، لیکن وہ جو ایک ڈیپ روحانی ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ یہ سفر صرف کچھ بیسک فیکٹس جاننے کے بارے میں نہیں ہے۔ آج ہم اس عظیم راز کو کمپلیٹلی بریک ڈاؤن کریں گے تاکہ ہم سب جان سکیں کہ اصل حفاظت اور ایبسولوٹ پیس آف مائنڈ آخر کہاں ایگزسٹ کرتا ہے۔ چلیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، مدینہ کی مخفی رات۔ ذرا اپنے ذہن میں تصور لائیں، مدینہ کی وہ رات، آسمان صرف کالا نہیں تھا، ستاروں سے بھرا ایک سمندر تھا، اور پھر اچانک جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں۔ یہ کوئی عام رات تو تھی نہیں۔ جب آسمان پھٹا تو ایک دو نہیں، پورے 70,000 فرشتوں کا ایک عظیم لشکر اللہ کی تسبیح کرتا ہوا زمین پر اترا۔ اور وہ اکیلے نہیں آئے تھے، وہ اپنے ساتھ ایک ایسی آیات لے کر آئے جس کا وزن اتنا زیادہ تھا، اتنا ہیوی تھا کہ زمین پر موجود بادشاہوں کے تاج ان کے سروں سے گر گئے اور صدیوں سے کھڑے پتھر کے بت زمین پر آ کر ٹوٹ گئے۔ اس ریویلیشن کا سکیل لٹرلی اتنا بڑا تھا کہ انسانی عقل بس دنگ رہ جائے۔ اور اس رات کا اثر صرف زمین پر نہیں تھا۔ اس ایک آیت کے آتے ہی انسین دنیا میں جنات اور شیاطین کی ایسی چیخیں نکل گئیں جو پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ ان کا پورا سسٹم ہل گیا تھا۔ ابلیس، جو اندھیروں کا بادشاہ کہلاتا ہے، وہ تک اس آیت کی طاقت سے تھر تھرانے لگا تھا۔ اب آپ سوچیں، آخر اس ایک آیت میں ایسی کون سی طاقت تھی جس نے پوری روحانی دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے ایک اور تاریخی واقعے میں۔ دوسرا حصہ، رات کا چور، ایک اور حیران کن واقعہ۔ یہ سٹوری بڑی فیسنیٹنگ ہے۔ رمضان کی ایک رات، ایک غبار سے بھرے گودام میں جہاں زکوٰۃ کا مال رکھا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے ایک چور کو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلسل تیسری رات پکڑ لیا۔ جب اس چور کو لگا کہ اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک ایسا راز فاش کیا جو ایکچولی اس کی اپنے ہی بربادی کا سبب تھا۔ اس نے کہا، دیکھو، اگر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ نیکسٹ مارننگ جب نبی کریم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے کیونکہ وہ شیطان تھا۔ کین یو بلیو دیٹ؟ جھوٹ کے بادشاہ نے خود مجبور ہو کر اپنی سب سے بڑی کمزوری بتا دی۔ تیسرا حصہ، حفاظت کا روحانی گھیرا۔ امام غزالی نے اپنی مشہور بک احیاء العلوم میں ایک انسیڈنٹ لکھا ہے جو اس آیت کی فزیکل اور اسپرچول طاقت کو پرفیکٹلی ایکسپلین کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بزرگ سفر کرتے ہوئے ایسی جگہ پھنس گئے جو خطرناک درندوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس پچ ڈارک اندھیرے میں انہوں نے زمین پر ایک لکڑی سے اپنے گرد ایک گول گھیرا بنایا اور آیت الکرسی پڑھ لی۔ ساری رات، لٹرل ساری رات، جنگل کے خطرناک شیر اور درندے اس گھیرے کے باہر گھومتے رہے، گھراتے رہے، مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس لائن کو کراس کریں۔ آیت الکرسی کی برکت سے وہ عام سی مٹی کی لکیر ان درندوں کے لیے ایک دہکتی آگ کی دیوار بن چکی تھی جو نظر تو نہیں آ رہی تھی، مگر اس کا اثر بالکل واضح تھا۔ اس کو تھوڑا آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ ہم سب اپنے بینک اکاؤنٹس اور ای میلز کے لیے کمپلیکس پاسورڈز لگاتے ہیں، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن رکھتے ہیں تاکہ کوئی ڈیٹا ہیک نہ کر سکے، رائٹ؟ لیکن اس انسین دنیا کا کیا؟ ان نیگیٹو انرجیز کا کیا؟ آیت الکرسی ایکچولی میں اس کائنات کی سب سے ایڈوانسڈ روحانی ویریفیکیشن ہے، ایک ایسی انوینسیبل سیکیورٹی شیلڈ جسے کوئی ہیک نہیں کر سکتا۔ اگر یہ ایکٹیو ہے تو کوئی بری طاقت اس اورا میں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور انٹرسٹنگ اینگل دیکھیں، امام القرطبی کی تحقیق اس آیت کی میتھمیٹیکل پاور کو بیان کرتی ہے۔ آیت الکرسی میں ایگزیکٹلی 50 الفاظ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان 50 الفاظ میں 2500 برکتیں چھپی ہیں۔ لیٹ دیٹ سنک ان۔ اس کا مطلب ہے کہ جب صرف ایک لفظ ادا کیا جاتا ہے تو 50 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مطلب اس آیت کا وزن صرف اور صرف روحانی نہیں ہے، اس کی ایک سالڈ میتھمیٹیکل بیکنگ اور برکت بھی ہے۔ چوتھا حصہ، کائنات اور اس کا سب سے عظیم نام۔ اوکے، اب زمین سے باہر نکلتے ہیں اور لینس کو پوری کائنات پر زوم آؤٹ کرتے ہیں۔ سولر سسٹم کو پار کریں، انفینٹ گیلیکسیز تک جائیں۔
اس آیت کا سب سے بڑا کور راز اس کائنات کے سب سے عظیم نام میں چھپا ہے، الحی القیوم۔ یہاں آ کر ہمارا پرسپیکٹو پوری طرح شفٹ ہو جاتا ہے۔ الحی یعنی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور القیوم یعنی وہ جس نے اس پوری کائنات کے نظام کو، اس اینڈلیس یونیورس کے ہر ایک ایٹم کو بنا کسی تھکاوٹ کے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو ایکچولی اس خالق کو اس کے سب سے عظیم نام سے پکارا جا رہا ہوتا ہے، جس کے لیے انفینٹ گیلیکسیز کو سنبھالنا پلکیں جھپکانے سے بھی آسان ہے۔ کائنات کا اسکیل کتنا بڑا ہے، اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے حضرت ابو ذر غفاری کی بات پر غور کریں۔ نبی کریم نے بتایا کہ یہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بڑے سے انفینٹ صحرا میں کسی نے ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی ہو، اور پھر اس عظیم کرسی کی حیثیت عرش کے سامنے وہی ہے جیسے کسی میدان میں ایک اور انگوٹھی۔ مائنڈ بلوئنگ ہے نا؟ اب سوچئے اس اسکیل کے آگے ہماری ڈیلی ٹینشنز کی کیا حیثیت ہے؟ آیت الکرسی ڈائریکٹ اس عظیم عرش والے رب سے کنیکٹ کرتی ہے۔ پانچواں حصہ، سکون کا سیمیٹریکل کوڈ۔ ایک عجیب میریکل جو اسکالرز نے ڈسکور کیا ہے وہ یہ کہ آیت الکرسی کے 9 جملے ایک پرفیکٹ مرر لائک سیمیٹری بناتے ہیں۔ پہلا جملہ آخری والے کو مرر کرتا ہے، دوسرا 8ویں کو، ایک ایسا فلالیس بیلنس جو انسانی دماغ انوینٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس سیمیٹری کا جو بالکل سینٹر پوائنٹ ہے، جو اس کا دل ہے، 5واں جملہ، وہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو پرفیکٹلی انکمپس کرتا ہے۔ یہ بیسکلی ہمیں بتاتا ہے کہ خالق ماضی اور مستقبل کا پورا مکمل علم رکھتا ہے۔ تو آج کل کی دنیا میں اینگزائٹی کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ ہم یا تو ماضی کے پچھتاووں میں پھنسے ہوتے ہیں یا کل کے ڈر میں، مگر یہ سینٹر کوڈ ایک ہی سوال کرتا ہے، فکر کیسی؟ جب یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ الحی القیوم ہر سٹرگل، ہر ریگریٹ اور ہر کل کی ٹینشن سے پہلے سے مکمل آگاہ ہے، تو ذہن سے آٹومیٹکلی سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ جب یونیورس کے کنٹرولر کا بیک اپ ہونا تو عام زندگی کی پریشانیاں ٹوٹلی زیرو ہو جاتی ہیں۔ یہی اس کا اصل روحانی سکون ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، جنت کا آسان راستہ۔ ہم لوگ زندگی میں اپنی فائنینشیل سیکیورٹی اور فیوچر کے لیے نہ جانے کتنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں، رائٹ؟ مگر آخرت کی سب سے سپریم انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ صرف 30 سیکنڈز۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ یعنی اگر تھوڑی دیر ٹھہر کر بنا جلدی کیے اس کو پڑھ لیا جائے تو جنت ایبسلیوٹلی کنفرم ہے۔ صرف ایک باریک سا ٹرانسلوسنٹ پردہ رہ جاتا ہے، اور وہ پردہ آخری سانس ہے۔ تو اس پوری ڈیٹیل کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ آج ہم نے اس آیت کا مخفی کوڈ، اس کی روحانی سیمیٹری اور اس کی امینس پاور کو کمپلیٹلی بریک ڈاؤن کیا ہے۔ تو چلیے ایک چیلنج لیتے ہیں، صرف آنے والے 7 دنوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو واقعی اس کی عظمت محسوس کرتے ہوئے پڑھیں۔ اس کاسمک کی کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ وہ جو سکون ہم سب باہر ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ پریکٹیکلی اندر سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔